सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम और खुशी की खबर के साथ। टीएलपी और हुकूमत के दरमियान आपको बता रहे हैं कि मुआहदे में पेशरफ्त हुई है और 14 रोज से बंद जीटी रोड आज खोल दी जाएगी। चनाब और जेहलम के दोनों पुल आज खोल दिए जाएंगे। दोनों फरीकों के दरमियान मुआहदे पर अमल के लिए कई रोज से मुज़ाकरात जारी हैं और आज जीटी रोड को खोल दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं चनाब और जेहलम के दोनों पुल भी आज खोल दिए जाएंगे, जिसके बाइस ट्रैफिक का जो निज़ाम तातुल का शिकार था वो फिर से रवाना होगा और निज़ाम ज़िंदगी जो था वो दोबारा से मामूल पर आ सकेगा। जीटी रोड वालों के लिए आज खुशखबरी है। टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मुआहदे में पेशरफ्त के बाइस आज जीटी रोड को खोल दिया जाएगा। और अब आपको बताएं कि मुल्क में पाकिस्तानी जाली करेंसी की रोकथाम के लिए प्लास्टिक करेंसी लाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। प्लास्टिक करेंसी के लिए 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए के जदीद फीचर्स के नोट लाए जाएंगे। अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ, ये मंसूबा तो डिजाइन कर लिया गया है, नाफिजुल अमल कब से होगा, इस पे इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी? ये अभी ये जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें 12 स्टेट बैंक को ये प्लान दिया गया है, जिसमें मुल्क में पाकिस्तानी जाली करेंसी की रोकथाम कैसे हो उसके ऊपर भी कई दफा बात हुई है। और साथ में जो जाली करेंसी के खात्मे के लिए प्लान बनाया गया था कि प्लास्टिक करेंसी इसका हल है और जाली करेंसी के खात्मे के लिए नए और जदीद प्लास्टिक करेंसी लाने का प्लान दिया गया था। और इसमें पेशावर यूनिवर्सिटी है, उसके आर्ट महकमा आर्ट डिपार्टमेंट ने, फाइन आर्ट ने ये डिजाइन बना के दिया है कि प्लास्टिक मनी जो है ये 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए के प्लास्टिक नोट जो जदीद जो है फ्यूचर जो है के साथ उनका प्लान बना के दिया गया है। और यहाँ पे जो सेनेटर सलीम मांडी वाले हैं उन्होंने भी कंफर्म किया है कि कई बार स्टेट बैंक को कहा है कि जाली करेंसी की शिकायत मुसलसल मुल्क में बढ़ रही है, उसके इस्तेमाल में उसके खात्मे के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएं। और इसका एक वाहिद हल यही दिया जाए कि मुल्क में अब प्लास्टिक मनी लाई जाए जैसे ममालिक में लाई गई है। उससे ये होगा कि जाली करेंसी की रोकथाम भी होगी और प्लास्टिक मनी को जो जाली करेंसी में बनाने में नामुमकिन है और ये इकदाम उठाने के लिए जो तमाम तर जो है मतलब इसकी मंजूरी लेनी होगी। और ये मुसलसल कई अरसे से ये कहा जा रहा था, लेकिन अब जो है इसके डिजाइन तैयार हो गया और जो 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के जदीद प्लास्टिक नोट कैसे होंगे वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ और जदीद डिजाइन के हैं, उसमें फीचर्स हैं। और ये यानी कि पानी में अगर चला भी जाए ये जाया भी नहीं होगा और एक दफा बन जाएगा तो कई अरसे कई तक इस्तेमाल हो सके, ना इसके फटने का इसमें खौफ होगा, ना ये खराब हो सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। अद्वियात महंगी करके आवाम को लूटने का केस है। नैब ने साबिक विफाकी वजीर आमिर कियानी का नाम केस से खारिज कर दिया है। मीडिया को जारी करने के बजाय सिर्फ वेबसाइट पर प्रेस रिलीज लगा दी गई है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुबैर साहब, बेशतर हुकूमती वज़रा की एक फहरिस्त है जिनको क्लीन चिट मिली है और आज आमिर कियानी को भी इस केस से खारिज कर दिया गया है। सर, क्या कहेंगे पीटीआई के एहतसाब के इस अमल को? पीटीआई का नैब का जाहिर है गठजोड़ है, जो हम हमेशा से कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें तो पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी कि आमिर कियानी के खिलाफ कुछ केस चलेगा। और पूरी पाकिस्तान देख रहा है कि किस तरह से फैसले किए जा रहे हैं कि एक तरफ तो इंक्वायरी स्टेज पर ही किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है और दूसरे स्टेज पे चाहे वो सारी इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए तो कोई हाथ नहीं डालता, बल्कि क्लीन चिट दे दी जाती। अभी आप मुझे बताए ना, पिछले 3 साल में 2 दफा मरियम नवाज को अंदर बंद किया है, शाहिद राका नवासी को जेल में रखा, मिर्जा इस्माइल को जेल में रखा, हमजा शहबाज शरीफ और पता नहीं कितने लीडर्स हैं। तो और किसी के खिलाफ कुछ नहीं, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और बहुत से लीडर्स हैं, किसी के खिलाफ कोई भी अभी तक आज तक कोई प्रूफ नहीं हुआ, आज तक कोई चीज प्रूफ नहीं हो। जितने भी फैसले हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उसमें लिखा हुआ है कि कोई एविडेंस नहीं मिला कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का, मनी लॉन्ड्रिंग का, टैक्स एवेजन का या किसी और करप्शन का। ना स्टेट को कोई नुकसान होने का कोई सबूत मिला है, लेकिन उनके केसेस चल रहे हैं। बावजूद उसके कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सारे फैसलों में ये लिखा है, सारे फैसलों में यहाँ आमिर कियानी साहब हैं वो बिल्कुल फ्री है। हालांकि वो जो दवाइयों का जो हुआ था, स्कैंडल हुआ था, तो भाई हमें ये तो बता दे नैब कि क्या आपने इन्वेस्टिगेशन की थी, और अगर आमिर कियानी नहीं थे
جن پر الزام لگا تھا اگر عامر کیانی کی وجہ سے نہیں خود برد ہوا تھا تو پھر کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ مطلب اربوں روپے ادھر سے ادھر ہو گئے، لوگوں کی جیبوں سے نکل کے کہیں تو کسی کے پاس گئے نا، تو وہ کسی کے پاس گئے تو وہ کون ہے؟ چلے عامر کیانی نہیں ہے، جس طرح چینی کے کیس میں ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستانی عوام سے تقریباً 200 سے 300 بلین روپے ہے، جب آپ مہنگی چینی ہوتی تو کسی کے پاس تو اس کا فائدہ جو ہو رہا ہے نا، تو وہ کسی کی جیبوں میں جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں پاکستانی عوام کی جیبوں سے، تو کس کی جیبوں میں جا رہے ہیں وہ بتا دیں۔ اب وہ کہتے ہیں عمران خان کی جیبوں میں نہیں جاتے، عمران خان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کی لیفٹ پہ اور رائٹ پر جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی جیبوں میں جائے یا عمران خان کی جیبوں میں جائے، ہمارے لیے تو ایک ہی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عامر کیانی کو اگر آپ نے حکومت سے وزیر سے ہٹایا تھا تو اس وقت ہی نیت پتہ چل گئی تھی عمران خان کی، وہاں سے وزارت سے ہٹا کے اس کو سیکرٹری جنرل پارٹی کا بنا دیا، وہ تو اس سے بھی بڑا عہدہ دے دیا تھا۔ تو ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہوئی ہے، افسوس ضرور ہوتا ہے کہ نیب تھوڑا سا بیلنس رکھے۔ اگر اس نے اتنے بڑے بڑے اسکیمز ہوئے ہیں، چینی کا ہوا ہے، گندم کا ہوا ہے، LNG کا ہوا ہے، یہ دوائیوں کا ہوا تھا، کسی ایک میں بھی ایک شخص بھی رنگ روڈ پنڈی کا ہوا اتنا بڑا اسکیم ہوا، اور کسی ایک میں بھی حکومتی عہدیدار رسپانسبل نہیں ہے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب وقت ہے ان کے جانے کا عمران خان کے، تو بعد میں جب یہ چلے جائیں گے تو سارا حساب برابر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف پوری اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کے مشن پر ہیں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے قومی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ شہباز شریف نے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سینیٹر سراج الحق اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ قائد حزب اختلاف نے پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس کی حکمت عملی اور نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے بھی مشاورت کی۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اویس کیانی، بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی، شہباز شریف کی جو سراج الحق اور محمود خان اچکزئی سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس کی حکمت عملی اور نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے، اور جتنے بھی جو لیڈران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بدترین مہنگائی کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھرپور رد عمل دینے اور مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی شہباز شریف کی تجویز سے ہم اتفاق کرتے ہیں، اور نیا پاکستان جو ہے وہ مہنگا ترین پاکستان بن چکا ہے، اس پر ان کا اتفاق ہوا ہے۔ اور ان کا جو قائدین ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ PTI عوام کے لیے پریشانی، تکلیف اور انتقام بن چکی ہے، اور قائدین نے نیب کے کالے قانون کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر چیلنج کرنے کے لائے عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اویس کیانی۔ مہنگائی ہی مہنگائی، کبھی چینی تو کبھی آٹے کی باری۔ چینی کے بعد آٹا ایک بار پھر مہنگا ہو گیا۔ 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 40 روپے اضافہ کیا گیا، جس کے بعد 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 870 روپے ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے نمائندے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، بات کریں چینی کی، بات کریں دودھ کی، بات کریں کسی چیز کی بھی، وہ سب کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ چھوٹی چکی کا آٹا بھی مزید مہنگا ہو گیا، یعنی 10 کلو جو چھوٹی چکی کا آٹا لیں گے تو 870 روپے کا ریٹ ہو گیا، یعنی 87 روپے ریٹ ہو گیا۔ دکاندار کا یہ کہنا ہے پیچھے سے گندم مہنگی آ رہی ہے، اوپن مارکیٹ کا ریٹ جو ہے 60 روپے پہ چلا گیا ہے۔ اس کے بعد جو دیگر اخراجات اور وہ اتنی زیادہ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے مجبور ہو گئے ہیں کہ 10 کلو آٹا جو ہے 870 روپے کا بیچیں۔ یہاں پبلک سے بھی بات ہوئی ہے، شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اب آٹا بھی پہنچ سے دور ہو گیا۔ 10 کلو چھوٹی چکی کا آٹا جو 870 روپے پہ پہنچ گیا ہے۔ عوام ہر چیز سے پریشان ہے کہ کیسے خریداری کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کے علاقے لبرٹی چوک پر مہنگائی کے خلاف عوامی رکشہ یونین اور عوامی پاسبان نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ رکشہ ڈرائیورز نے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے خلاف نعرے بازی بھی کی ہے۔ مزید جانتے ہیں، عمر ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، آگاہ کیجیے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ساتھ جو ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے، جس کے باعث جو غریب عوام ہے اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی ساری صورتحال کے پیش نظر آج لبرٹی چوک میں عوامی رکشہ یونین کے زیر اہتمام احتجاج کیا گیا۔ اس وقت میرے ساتھ عوامی رکشہ یونین کے چیئرمین مجید گوری صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا سر، خان صاحب، ساڈی یہ سکت نہیں گی، ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں اس عمران خان کو جو کنٹینر والا عمران خان ہے۔ اگر مل گیا تو ہم پوری عوام کو بتا دیں گے، نہیں ملتا تو ہمارا مطالبہ ہے خان صاحب آپ جہاں بھی ہیں، عوام نے آپ کو اس لیے منتخب کیا،
ہمارے حال پر رحم کریں، دوائیاں کم کریں، سبزیوں کی قیمتیں کم کریں، فیسوں کی قیمتیں کم کریں، انصاف سستا کریں۔ یہ پاکستان کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ جی تو یہ مجید گوری صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پہ حکومت پہ شدید تنقید کی۔ احتجاجی مظاہرے میں جو مظاہرین تھے انہوں نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مجید گوری کا کہنا تھا کہ جو حکومت ہے وہ غریب پہ مہنگائی کا جو برڈن ہے وہ ڈالنے کے بجائے انہیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ عمران خان کی نالائکیوں کی سزا عوام بھگت رہے ہیں۔ شوگر ملز والوں نے وفاقی حکومت کو بتایا تھا کہ چینی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ وفاقی حکومت نے چینی کی قلت کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ وفاقی وزراء پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا وہ ایک اور نیا انہوں نے ترجمان رکھا، وہ یہ فرما رہے تھے کہ سندھ حکومت نہ ملیں چلا رہی ہے اور نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ نے جو چینی امپورٹ کی ہے ہم سے مانگ رہی ہے۔ اگست کے مہینے میں یہ جو شوگر مل ایسوسیشن والے ہیں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو بتایا تھا کہ آگے چل کر چینی کے کرائسس پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس حکومت نے اگست سے لے کر نومبر تک چینی کی اس متوقع قلت کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ یہ ساری کی ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، چینی کی ہو، گندم کی ہو، پیٹرول کی ہو، ڈالر کی ہو، ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے۔ جماعت اسلامی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کل لاہور میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ جماعت اسلامی لاہور کے 30 اہم مقامات پر احتجاج کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مجاہد نے کہا کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کا معاشی قتل کیا ہے۔ اس سے مہنگائی کا نہ رکنے والا طوفان آئے گا۔ ایک ماہ میں 2 بار پیٹرول مہنگا کر کے عوام پر مہنگائی کے کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ عوام کو مہنگائی کی چکی میں پسنے والی حکومت کو اب گھر جانا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی ذکر اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ کل شہر بھر میں احتجاج کر کے حکمرانوں کو آئینہ دکھائیں گے۔ انہوں نے لاہوریوں سے اپیل کی کہ اس قاتل مہنگائی اور حکمرانوں کی عوام دشمن پالیسیز کے خلاف گھروں سے باہر نکلیں۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتائیں کہ جی ٹی روڈ والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان معاہدے میں پیش رفت کے بعد بند جی ٹی روڈ آج کھول دی جائے گی۔ چناب اور جہلم کے دونوں پل آج کھول دیے جائیں گے۔ دونوں فریقین کے درمیان معاہدے پر عمل کے لیے کئی روز سے مذاکرات جاری ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اویس بتائیے گا۔ بالکل، بالآخر جی ٹی روڈ پہ جو بسنے والے جو ملکہ جو علاقے ہیں جو یہاں پر بسنے والے سینکڑوں جو شہری ہیں ان کے لیے آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے، اور وہ یہ ہے کہ بالآخر آج جی ٹی روڈ جو ہے وہ کھلنے جا رہی ہے۔ دریائے چناب اور جہلم پر جہاں پر بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں، خندقیں ان راستوں پہ جی ٹی روڈوں پہ کھودی گئی تھیں، وہ تمام تر ایشوز جو ہیں وہ آج ریزالو کر لیے گئے ہیں، رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں، اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے مذاکرات میں کہ آج یہ جو جی ٹی روڈ ہے وہ کھولی جا رہی ہے۔ جو مسلسل کئی روزوں سے جاری جو مذاکرات ہیں اور ان میں جس طرح پیش رفت ہوتی رہی، بڑا بریک تھرو ہوا جس کی سب سے پہلے خبر ہی 24 نیوز نے دی، اس کے بعد جو ہے اس کو فالو اپ کیا گیا، لیکن اب جو مذاکرات کا ہی یہ ایک نتیجہ ہے، چونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا کیونکہ رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے تھے، لیکن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں حکومت کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ نیگوسیشنز کی جائیں، مذاکرات کو کنٹینیو کیا جائے، اور اسی کا نتیجہ آج نکل رہا ہے کہ آج خون ریزی کی بجائے آج جو ہے جی ٹی روڈ جو ہے وہ کھولی جا رہی ہے۔ دوبارہ سے جو پنجاب کے جو بڑے جو شہر آتے ہیں ان کا جو معاشی جو پہیہ ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ چلے گا۔ جتنے بھی جو جی ٹی روڈ پہ جو چلنے والی جو ہیوی ٹریفک تھی وہ رواں دواں ہوگی، اور یہی انہیں مذاکرات کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے یہ بڑا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ جہاں پر جو مارچ اسلام آباد کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا اور ایک بہت بڑا نقصان جو ہے وہ جانی اور مالی جو ہے اس کا اندیشہ تھا، آج جو ہے وہ خوش اسلوبی سے تمام مسائل جو ہے وہ حل ہو رہے ہیں۔ جس طرح اب آگے جو معاہدے کے حوالے سے بھی جو بات کی جا رہی ہے کہ حکومت کا اب یہ کہنا ہے کہ اس معاہدے کی پاسداری کی جائے گی، عمل درآمد ہوگا،
स्टेयरिंग कमेटीज के मुसलसल जो होने वाले जो इजलास हैं, जो उसमें जो अहम पेशरफ्त जो सामने आई हैं और जो फोकल पर्सन शाह महमूद कुरैशी को बनाया गया था उनकी तरफ से, और जो वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वुज़रा ने जो जुबान बंदी की थी, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज जो है वो जीटी रोड जो है वो खुल रही है। और यकीनी तौर पर जीटी रोड के साथ जो बसने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और उन ट्रांसपोर्टर्स के लिए खुशी की बात है जो इस जीटी रोड पे ट्रेवल करते थे। तो ये आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के माबैन जो होने वाले मुज़ाकरात, उनमें आज ये पेशरफ्त सामने आ रही है कि बिल आखिर आज जीटी रोड जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो खुल रही है, रास्ते खुल रहे हैं और तमाम जो मामलात हैं वो मामूल की तरफ जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नापैद नस्ल के जानवरों की इंपोर्ट पर पाबंदी का हुक्म बरकरार रखा। इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर आलमी मुआहदों पाकिस्तान ट्रेड कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन FBI से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।